والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس میں ہم اہم ترین مسئلہ رفع الیدین کے متعلق پڑھ رہے تھے، اور اس سلسلے میں کہ نماز کے اندر 4 مقامات، یعنی تکبیر تحریمہ، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور قعدہ اولیٰ کے بعد، پہلے تشہد کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے، ان 4 مقامات پر رفع یدین یہ سنت ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے 4 احادیث آئی تھیں۔ پہلی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور دوسری حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور تیسری حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور چوتھی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ آج بھی کچھ حدیث یہاں پر مصنف نے بیان کی ہے۔ 5ویں حدیث یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ شروع نماز میں رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری میں یہ روایت 737 نمبر کی حدیث ہے، اور مسلم میں 391 نمبر کی یہ حدیث ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں ان 3 مقامات پر، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کا ذکر ہے۔ 6ٹھی حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے تکبیر تحریمہ کے وقت نماز کے شروع میں، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ان مقامات پر رفع یدین کا ذکر کیا ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، بلکہ جبکہ چادر لپیٹے ہوئے ہوتے تھے، اوڑھے ہوئے تھے، پھر بھی ہاتھ نکال کر کے رفع یدین کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 401 ہے۔
اور یہاں یہ واضح ہونا چاہیے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سن 9 اور 10 9 کے آخر میں 10 کے آغاز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. تو انہوں نے جس وقت مشاہدہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات کے آخری ایام سے متعلق ہے کہ آپ اس وقت رفع دین کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین شروع میں کیا تھا بعد میں منسوخ، آخری عمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت وائل بن حجر 9 اور 10 میں آ کر کے ملے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو 10 ہجری کے آغاز کا واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کے شروع میں ہوئی ہے. 11 ہجری کے شروع میں آپ کی وفات ہوئی ہے. تو کہتے ہیں حضرت وائل بن حجر 9 ہجری اور 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع الیدین کرتے تھے. 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہذا آخر عمر تک رفع الیدین کرنا ثابت ہوا. 7ویں حدیث یہاں پر مصنف نے پیش کی ہے حضرت ابو حمید الساعدی کی، جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں. شروع میں ہم پہلا سبق ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پڑھ چکے ہیں. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے ایک مجمع میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے تھے. تمام صحابہ نے کہا تم سچ بیان کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور ترمذی میں حدیث نمبر 304 اور اس طرح ابن حبان صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 184. تو اس طریقے سے جو ہے یہ 7ویں حدیث ہوئی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، رفع دین کی سنت کو بیان کیا گیا ہے. 3-4 جو ہے مقامات پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رفع دین کرتے تھے. اسی طریقے سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحییٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص حدیث ابو حمید سننے کے باوجود، یہ ابو حمید الساعدی کی جو روایت پیش کی گئی، یہ حدیث سننے کے باوجود رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع دین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہوگی، اس کی نماز جو ہے ناقص ہوگی. تو ابن خزیمہ اور اسی طرح محمد بن یحییٰ کا جو یہاں پر اثر نقل کیا ہے وہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں جو شخص اس حدیث کو سنے، کیونکہ 10 صحابہ نے یہاں پر شہادت دی ہے آپ کی وفات کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع دین کے ساتھ نماز ادا کی. تو 10 صحابہ نے شہادت دی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز ادا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت تک رفع دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اگر رفع دین آپ نے چھوڑا ہوتا یا رفع دین منسوخ ہو چکا ہوتا تو یہ 10 صحابہ کہتے ان سے کہ نہیں، آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ پہلے تھا، بعد میں اللہ کے رسول رفع دین نہیں کرتے تھے. لیکن 10 صحابہ نے شہادت دی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے. تو اسی لیے جو ہے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا یہ رائے ہے اور محمد بن یحییٰ سے انہوں نے نقل بھی کیا ہے کہ جو رفع دین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہوگی، اس کی نماز جو ہے ناقص ہوگی. یہ صحیح جو ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 588 کے ضمن میں
امام ابن خزیمہ نے یہ بات بیان کی۔ اسی طرح 8ویں حدیث مصنف نے یہاں پیش کی رفع دین کی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک دن لوگوں سے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی، جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع الیدین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع الیدین کیا، اور تکبیر کہی، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر فرمایا اسی طرح کیا کرو، اسی طرح کیا کرو۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بتلایا اور پھر کرنے کا حکم بھی لوگوں کو دیا کہ تم بھی اسی طرح کیا کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع پر، ان مقامات پر رفع دین کرتے تھے، تم بھی رفع دین کرو، تم بھی رفع۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے کہا ہے کہ اسے تمام راوی جو ہے ثقہ ہیں۔ پھر 9ویں حدیث یہاں پیش کی ہے مصنف نے، حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ تکبیر تحریمہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ یہاں بھی حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے بھی واضح ہے جو ابو داؤد نے روایت کی حدیث نمبر 738 اور امام ابن خزیمہ نے سنن اپنی جو ہے صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 694۔ تو اس طریقے سے یہ 9 حدیثیں ہوئیں اور 10ویں حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر ہے 868 اور اسی طرح مسند السراج کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ بہرحال جو ہے یہ 10 حدیثیں یہاں پر مصنف نے رفع الیدین کے سلسلے میں پیش کی ہے، جو تمام کے تمام جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان 4 مقامات پر جو ہے رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت۔ اب یہ 10 حدیثوں کو سننے کے باوجود اگر انسان اس سے راہ فرار اختیار کرے اور نہ تسلیم کرے تو یہ جو ہے اس کی اپنی بدنصیبی ہے جو ہے اور دلائل کی کمی نہیں، کیونکہ 10 حدیثیں یہاں تواتر کے حد تک پہنچتی، یہ جو ہے تواتر کے حد تک پہنچتی ہے۔ رفع الیدین کی روایات کی جو ہے رفع الیدین کی روایات تواتر، اسی لیے اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہی لکھی ہے جزو رفع الیدین، جزو رفع الیدین، رفع الیدین پر مستقل ایک کتاب ہی امام بخاری نے تصنیف کی ہے اور اس میں جو ہے انہوں نے امام حسن بصری اور امام حمید بن ہلال کی جو ہے حکایت بیان کی ہے کہ ان الصحابہ کانوا یفعلون ذلک، کہ صحابہ جو ہے ایسا ہی کرتے تھے، یعنی رفع الیدین کے ساتھ تمام صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس امام حسن بصری کے اس قول کو، امام حمید بن ہلال کے قول کو نقل کرنے کے بعد کہ امام حسن نے کسی ایک صحابی کی بھی مستثنا نہیں کیا کہ وہ نہیں کرتے تھے، کہا صحابہ اسی طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی لیے محمد امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں رقم 93 کہ امام بخاری نے یہ بات ذکر کی ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور اس سے اٹھتے وقت رفع الیدین کی حدیث جو ہے 17 صحابہ سے مروی، 17 صحابہ سے جو ہے مروی ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرنے پر امت کا اجماع، تکبیر تحریمہ کے وقت یعنی پہلی تکبیر کے وقت اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں رفع دین ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ البتہ اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں لوگوں کا اختلاف ہے، اختلاف کیا باقی مقامات پر کہ رفع دین کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو محمد بن نصر مروزی فرماتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع دین کی مشروعیت پر اہل کوفہ کے سوا، کوفہ والوں کے سوا علماء امصار نے اجماع اور اتفاق کیا ہے۔ تو محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کوفہ والوں کے علاوہ تمام علماء کا رفع دین کی مشروعیت پر اجماع اور اتفاق ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ ائمہ ثلاثہ جو ہے اسی تکبیر جو ہے رفع دین کے قائل، ان مقامات پر رفع دین کے قائل ہے یہ ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک۔ امام شافعی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ رفع دین کو صحابہ کی اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہے کہ شاید اس سے زیادہ تعداد کے ساتھ کبھی بھی کوئی حدیث روایت نہ کی گئی ہو، اتنے زیادہ صحابہ نے رفع دین کی حدیث کو روایت کی ہے۔ صرف احناف اور مالکیہ، احناف اور مالکیہ جو ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی بھی جگہ رفع دین کو مسنون نہیں مانتے۔ احناف اور مالکیہ جو ہے اس کو مسنون نہیں مانتے، ویسا امام مالک مانتے ہیں لیکن ان کے طرف نسبت کرنے والے مالکیہ نہیں مانتے۔ اور اسی طریقے سے محققین و علماء نے اس کی جو ہے تصدیق کی ہے، چنانچہ مولانا عبدالحی لکھنوی، یہ بھی علماء احناف میں سے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ رفع دین یہ منسوخ نہیں ہے، رفع دین جو ہے منسوخ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چاروں جگہوں میں رفع دین کرنا مشروع اور ثابت ہے۔ اور اسی طرح سعودی مجلس افتاء کا جو فتویٰ ہے کہ ان چاروں جگہوں میں رفع دین یہ ثابت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے علماء کی جو ہے یہ تصریحات ہیں۔ آئے دیکھیں ہم، یہ تو ہوئی جو ہے رفع دین کے سلسلے میں جو دلائل اور علماء کی توجیحات۔ اب جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ جو لوگ نہیں کرتے ان مقامات پر رفع دین، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں پہلی حدیث جو عام طور سے پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ کہ شرکس گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 430 ہے۔ اسی حدیث کو لے کر بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کو نماز میں سرکش گھوڑوں کے دموں کی حرکت سے تشبیہ دی ہے، لہذا رفع دین کرنا صحیح نہیں ہے، نماز کے منافی ہے۔ اگر اس حدیث سے یہی مطلب ہے تو تکبیر اولیٰ کے وقت بھی رفع دین ممنوع قرار پڑا چاہیے، کیونکہ کوئی تخصیص نہیں وارد ہے۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ نماز میں رفع دین صحیح نہیں ہے تو تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع دین کو ممنوع قرار
دینا چاہیے، کیونکہ حدیث مطلق ہے، حدیث عام ہے۔ اگر یہ رفع دین کے سلسلے میں ہے تو ایسی صورت میں کوئی بھی رفع دین نماز میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن سب تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کی مشروعیت پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ ہم اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا، مطلب کیا ہے۔ تو امام مسلم نے اس حدیث کے بعد ہی خود جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات نقل کی ہیں، جس سے اس حدیث کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب فرمائی تھی اور کس وجہ سے فرمائی تھی۔ تو چنانچہ جابر بن سمرہ اسے صحیح مسلم میں اس حدیث سے متصل 2 روایات اور بھی ہیں جو بات کو پوری طرح سے واضح کر دیتی ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کے وقت ہم دائیں اور بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، یہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، اشارہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی، جیسے شریر گھوڑوں کی دم ہلتی ہے اس طرح تم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو۔ تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قادہ میں اپنے رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 431 ہے۔ 430 وہ روایت تھی اور اس کے فوراً بعد امام مسلم نے یہ الفاظ روایت کے 431 نمبر پر۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ جس ہاتھ اٹھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے دم سے کی حرکت سے تشبیہ دی تھی، وہ کون سا ہاتھ اٹھانا ہے؟ سلام کے وقت سلام پھیرتے ہوئے ہاتھوں کو دائیں بائیں ہاتھوں سے اشارہ کرنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریر گھوڑوں کے دم کی حرکت سے تشبیہ دی تھی۔ تیسری روایت اسی کے بعد ہی جابر بن سمرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے خاتمے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا جب تمہیں جو ہے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کے دم ہیں، تم نماز کے خاتمے پر صرف زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو، ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔ تو جو ہے یہ دونوں روایتیں جابر بن سمرہ سے یہ دونوں بھی ہیں، یعنی 3 روایتیں امام مسلم نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مقام پر نقل کیا۔ پہلی روایت کے اندر وضاحت مطلق ہے، وضاحت نہیں ہے، لیکن دوسری 2 روایتوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ نماز میں جو ہے گھوڑوں کے دم کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دو، کس موقع پر فرمایا تھا، اس موقع کی وضاحت ہے۔ تو اس طرح صحیح مسلم کی یہ جو ہے روایات جو ہیں یہ واضح کرتی ہیں کہ جو حضرت جابر بن سمرہ کی روایت سے یہ اصطلاح کرتے ہیں کہ رفع دین کے لیے ہے، یہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے یا تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے، یہ فہم غلط ہے، یہ حدیث کو آپس میں ٹکرانا ہے، کیونکہ وہ موقع محل کے خلاف ہے۔ جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے وہ ہے سلام کے وقت رفع دین، سلام کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا اور ہاتھ بڑھانا اور لوگوں کو سلام کرنا۔ امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے المجموع،
امام نووی کی مشہور کتاب ہے المجموع فقہ کی، جس کے اندر بڑی تفصیل سے مسائل کو دلائل کے ساتھ امام نووی رحمہ اللہ نے بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ، اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو فقہ سیکھنی، فقہ میں مہارت حاصل کرنی ہے تو امام نووی کی المجموع اور جو ہے اسی طرح ابن حزم کی المحلہ اور اسی طریقے سے جو ہے المغنی، ابن قدامہ کی المغنی، یہ تینوں کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ فقہ میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے ان تینوں کتابوں کا مطالعہ ہونا ضروری ہے، ابن قدامہ کی المغنی اور ابن حزم کی المحلہ اور امام نووی کی جو ہے المجموع۔ تو یہ المجموع بڑی شاندار کتاب ہے جس کے اندر دلائل سے بحث کی ہے امام نووی نے۔ فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کی اس روایت سے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع دین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات اور سنت سے جہالت کی قبیح قسم ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت کے رفع دین کے بارے میں نہیں بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ محدثین اور جن کو محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بعد جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے، اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا، کیونکہ یہ معروف اور مشہور بات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائی نماز اور عید کا رفع الیدین بھی منع ہو جاتا، مگر اس میں خاص رفع الیدین کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں بس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے نہیں کہی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ بس ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے جو ہے امام نووی نے نقل کیا ہے، امام جو ہے کی تفسیر کہ جو لوگ مسلم شریف کی اس حدیث سے رفع دین کی منسوخیت کا استدلال کرتے ہیں یا اس کے منافی ہونے کا استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں رفع دین صحیح نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ عالم نہیں ہو سکتے، یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ عالم کا کام نہیں ہے۔ ایک جاہل ہی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے، یہ عالم کی شان کے منافی ہے جس سے استدلال کرنا، یہ صریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی۔ کیونکہ اگر ایسا ہی ہے تو امام بخاری خود کہتے ہیں کہ بھائی عیدین میں تو آپ رفع دین کرتے ہیں تو وہ نماز کے منافی نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے ہیں تو وہ منافی نہیں ہے۔ تو جہاں ثابت جیسے نماز میں عیدین کی نماز میں رفع دین کرتے ہیں، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے رفع دین کی جو ہے تکبیرات زوائد میں رفع دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت، صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لیکن اس روایت کے اندر بھی کلام۔ تو جہاں ثابت نہیں وہاں تو کرنے کے لیے کوئی سوال نہیں، سب کرتے ہیں، اور جہاں ثابت ہے اتنی زیادہ حدیثیں موجود ہیں اور وہاں سے بچنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز اسی کو لوگ پیش کرتے ہیں رفع دین نہ کرنے کے سلسلے میں، جس کی حقیقت آپ کے سامنے آئی، اور یہ علماء امام نووی، امام بخاری وغیرہ نے جو اس کی حدیث جس سے عدم رفع دین کا استدلال کیا جاتا ہے کہ رفع دین صحیح نہیں ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں
کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ، اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی، یعنی لم یرفع الا مرتن واحدہ، صرف ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ صرف آپ نے نماز پڑھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور صرف جو ہے پہلی مرتبہ انہوں نے رفع یدین کیا، ہاتھ اٹھایا۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 748 ہے، اور اسی طرح ترمذی میں بھی یہ روایت ہے جس کا نمبر ہے 257۔ اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی اور کہا کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ اور پھر انہوں نے جب نماز پڑھی تو صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا اور باقی نہیں کیا۔ اب یہاں پر اولاً تو اگر یہ کہا جاتا کہ رفع یدین واجب ہے، اولاً اس روایت میں کلام ہے، روایت صحیح نہیں ہے۔ ثانیاً اگر یہ صحیح بھی مان لیا جائے تو رفع یدین کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ اگر کسی انسان نے کبھی چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ کوئی نہیں کہتا، یہ کوئی نہیں کہتا۔ امام خطیب نے اس میں کوئی شک نہیں کہا کہ نماز ناقص نقص ہوگا، کیونکہ رفع یدین کے اجر و ثواب سے انسان محروم ہو جائے گا، اس کی نیکی کم ہو جائے گی اس کی نماز میں سے، کیونکہ سنت کو اس نے ترک کیا تو اتنے اجر سے وہ محروم رہے گا ترک سنت کی وجہ سے۔ تو جو ہے اگر کبھی کسی نے نہیں کیا تو اس کو وصول بنا لینا کہ نہیں ہے، یہ غلط استدلال ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں۔ امام ابو داؤد جنہوں نے حدیث روایت کی ہے وہ خود روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں لیس ہوا بصحیح علی ھذا اللفظ، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد میں خود جو ہے امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے لم یثبت حدیث ابن مسعود۔ امام ترمذی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ لم یثبت حدیث ابن مسعود، کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں، عبداللہ بن مسعود کی حدیث جو ہے ثابت نہیں ہے۔ تو جب یہ علماء نے، جب روایت کرنے والوں نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے یہ وضاحت کر دی تو پھر اس سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں مرفوعاً تو ثابت نہیں ہے لیکن عبداللہ بن مسعود کا عمل، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مرفوعاً تو ثابت نہیں ہے۔ خود امام زیلعی نے بھی کہا ثابت نہیں، امام زیلعی نے بھی کہا کہ جو ہے ثابت نہیں، جو حنفی بہت بڑے حنفی محقق عالم ہیں امام زیلعی جنہوں نے ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی ہے نصب الرایہ کے نام سے، تو امام زیلعی نے بھی کہا کہ یہ حدیث مرفوعاً ثابت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ اور اسی طریقے سے امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ جو ہے اس میں بہت سی علتیں ہیں جو اسے باطل بنا رہی ہیں۔ مثلا اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں، مدلس کی ان والی روایت تفرد کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں موقوفاً جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل، تو میرے بھائی ایک طرف عبداللہ بن مسعود کا عمل ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور دوسری طرف صحابی کا فعل ہے، ایک طرف بے شمار صحابہ کا فعل ہے، ایک طرف ایک صحابی کا فعل ہے۔ بے شمار صحابہ کا فعل نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کے قول فعل سے مطابقت رکھتا ہے، ایک صحابی کا فعل جو ہے نبی کے قول کے خلاف پڑتا ہے، نبی کے فعل کے خلاف پڑتا ہے۔
تو اختیار کس کو کیا جائے گا؟ بھائی نبی کا عمل، نبی کا فعل، یہ مقدم ہوگا صحابی کے فعل پر، نبی پر وہی نازل ہوتی. اور دوسری چیز کہ جو ہے اکثر صحابہ کا عمل ہے نبی کے فعل کے مطابق، تو اس کو وجہ ترجیح حاصل ہوگی. یہاں کہا جائے گا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ چیز واجب نہیں تھی اس لیے انہوں نے نہیں کیا، اس لیے انہوں نے نہیں کیا. بیان جواز کے لیے ہو سکتا ہے زیادہ. تو اس سے استدلال کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، اس سے اولاً تو روایت ضعیف ہے، ثانیاً یہ عمل ہے عبداللہ بن مسعود کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور صحابہ کے عمل سے کے خلاف ہے. اس لیے اس پر جو اس کو جو نبی کا عمل اور صحابہ کا عمل اس کو ترجیح دی جائے گی ایک صحابی کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل پر. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ تو اور تیسری دلیل جو اس سلسلے میں دی جاتی ہے عدم رفع دین کی، اور جس کی بنیاد پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ سب منسوخ ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آج جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر نہیں اٹھاتے. یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی ہے، یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 749. لیکن یہ روایت کیسی ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اسے سفیان بن عیینہ، امام شافعی، امام بخاری کے استاد امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ حدیث رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ یزید بن ابی زیاد، اس کی سند میں ایک راوی ہے یزید بن ابی زیاد، تو ہے پہلے یہ لا یعود ثم لا یعود کا کلمہ، یہ روایت جو پہلے بیان کیا کہ شاگردوں نے جو اس سے روایت کی ہے اس میں یہ کلمہ موجود نہیں ہے. ثم لا یعود، ثم لا یعود پھر نہیں کرتے تھے، یہ لفظ اس کے اندر نہیں ہے. لیکن جب یہ کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ کے پڑھانے سے پر اس نے یہ الفاظ بڑھا دیے. یہ الفاظ جو ہے جو کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں سے متاثر ہو کر، کوفہ کے لوگ رفع دین نہیں کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے متاثر ہو کر جو ہے کوفہ والوں سے انہوں نے یہ لفظ بڑھایا. مزید برآں یزید بن ابی زیاد یہ بذات خود ضعیف راوی ہے اور اس کے اندر تشیع ہے، شیعہ. یزید بن ابی زیاد جو ہے جو روایت کرتا ہے عدم رفع کی، تو اولاً تو ضعیف اور ثانیاً جو ہے یہ سیاہ ہے. آخری عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا جو ہے. نیز اسی طرح یہ مدلس بھی ہے. مدلس کہتے ہیں اس راوی کو جو اپنے استاذ کا نام چھوڑ کر استاذ کے استاذ سے کہے کہ فلاں سے روایت، یعنی جس سے روایت کی ہے اس کو نہیں ذکر کرتا کہ اس کے اندر ضعف ہوتا ہے، کوئی چیز خرابی ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو ظاہر نہ ہو. تو استاذ کے استاذ کا نام جو کہ ثقہ ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے، اس کا نام لے کر کے روایت کر دیتا ہے. تو ایسے راوی کو مدلس کہا جاتا ہے، تدلیس کہا جاتا ہے. تو اگر مدلس راوی جو ہے صراحت نہیں کرتا سننے کی تو اس کی روایت کوئی بھی روایت لی نہیں جائے گی، وہ ضعیف ہوگی. الا کہ اگر وہ یہ کہے کہ حدثنی فلان یا سمعت عن فلان، کہ میں نے فلاں سے سنا ہے یا فلاں نے مجھ سے بیان کیا ہے، تب تو اس کی بات لی جائے گی. لیکن کہ عن فلان، فلاں سے روایت ہے، فلاں سے روایت ہے، تو اس کی یہ روایت نہیں لی جائے گی، کیونکہ شبہ ہے کہ ملا ہے کہ نہیں ملا، اس سے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے. تو یہ جو ہے یزید بن ابی زیاد اولاً ضعیف، دوسرے شیعہ راوی ہے، اور ثالثاً جو ہے یہ مدلس ہے. اس لیے اس کی یہ روایت اور اس کی پہلی روایات کے خلاف بھی ہے، اس لیے یہ روایت نہیں لی جائے گی. اور اسی طریقے سے ایک طرف تو یہ روایت ہیں، یہ تین جو ہے
روایات ہیں جن سے عام طور سے استدلال کیا جاتا ہے عدم رفع الیدین، اس کی بنیاد پر، اور ان کی یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے واضح ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ 10 حدیثیں ہم نے پیش کی جس میں رفع الیدین کا ثبوت ہے۔ یہ 3 روایات آپ کے سامنے پیش کی گئیں جس میں عدم رفع یعنی رفع الیدین نہیں ہے، اور فقہ کا یہ اصول ہے کہ اگر ایسی روایات ہیں جس کے اندر ثبوت اور ایک سے ثابت ہوتا ہے دوسرے سے نفی ہوتی ہے، 2 روایتیں ایک ہی درجے کی، ایک میں ثبوت ہو دوسرے میں نفی ہو، تو المثبت مقدم علی النافی، المثبت مقدم علی النافی، جس میں ثبوت ہے وہ مقدم ہوگی، وہ راجح ہوگی اس روایت کا جس میں نفی کی گئی، کیونکہ ثبوت میں ذاتی علم ہے۔ جس نے بیان کیا کہ ایسا کرتے تھے یعنی اس کو علم ہوا تبھی اس نے بیان کیا، اور جس نے کہا نہیں ہے اس کا مطلب اس کو وہاں تک رسائی علم نہیں ہو سکا اس کو۔ تو فقہا نے یہ اصول بتایا ہے کہ جب 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی، بظاہر تضاد نظر آ رہا ہو، ایک میں نفی ہو ایک میں اثبات ہو، ایک میں کہا جا رہا ہو یہ ثابت ہے ایسا کیا، دوسری روایت میں ایسا نہیں کیا، اور دونوں ایک درجے کی، دونوں صحیح صحت کے درجے کو پہنچ رہی ہوں، دونوں صحیح ہوں، تو کس کو ترجیح دیں گے؟ جس میں ثبوت ہوگا۔ ثبوت جس میں ہے کہ یہ ثابت ہے وہ راجح ہوگی اس کی بات کو جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ کہا جائے گا کہ جس کے پاس ثبوت ہے اس کے پاس زیادتی علم ہے، اس کو علم ہوا اس لیے اس نے بیان کیا، جس کو نہیں علم ہو سکا اس نے اپنے علم کے، ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کیا، تو جس کے علم میں زیادتی ہے وہ حجت اور دلیل ہے، اس کو راجح کیا جائے گا۔ تو رفع الیدین کی 10 حدیثیں ہم نے پڑھی جس کے اندر ثبوت ہے ان مقامات پر رفع الیدین کرنے کا، لہذا رفع الیدین کی روایات مقدم ہوگی ان روایات پر جن کے اندر عدم رفع کا ذکر ہے، عدم رفع کا جن میں ذکر ہے۔ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ منافقین آستینوں اور بغلوں میں بت رکھ کر لاتے تھے، جو ہے عام طور سے عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آمین اس لیے کہلایا گیا تھا کہ منہ میں بت رکھ کے رکھتے، رفع الیدین اس لیے کرایا گیا تھا کہ بغل میں بت رکھتے تھے، یہ عام مشہور ہے۔ میرے بھائی ایسا کہنے والا پڑھلے درجے کا جاہل ہے، کوئی عالم آدمی ایسی بات نہیں کہہ سکتا، جو ایسا کہتا ہے وہ جاہل مطلق، جو ایسا کہے وہ جاہل مطلق ہے، یہ پیدل بات ہے، بے سروپا کی بات، یہ بے سروپا کی بات، یہ کامن سینس رکھنے والا بھی انسان نہیں کہہ سکتا یہ بات۔ یہاں مصنف لکھتے ہیں کہ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ منافقین آستینوں اور بغلوں میں بت رکھ کر لاتے تھے، بتوں کو گرانے کے لیے رفع الیدین کیا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا، لیکن کتب حدیث میں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں، البتہ یہ قول جہلا کی زبانوں پر گھومتا رہتا ہے، جہلا کی زبانوں پر یہ بات گھومتی رہتی ہے۔ یہاں پر حاشیے میں جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی بات درج ذیل حقائق اس قول کی کمزوری واضح کر دیتے ہیں۔ مکہ میں بت تھے مگر جماعت فرض نہیں تھی، مدینہ میں جماعت فرض ہوئی مگر بت نہیں تھے، پھر منافقین مدینہ کن بتوں کو بغلوں میں دبائے مسجدوں میں چلے آتے تھے۔ تعجب ہے کہ جاہل لوگ اس گپ کو صحیح مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں، حالانکہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو رفع الیدین کروانے کے بغیر بھی جان سکتے تھے کہ فلاں فلاں شخص مسجد میں بت لے کر آیا ہے۔ بت ہی گرانے تھے تو یہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو رفع الیدین کی جاتی ہے، اسی طرح رکوع اور سجود کے دوران بھی گر سکتے تھے،
اس کے لیے الگ سے رفع الیدین کی سنت جاری کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ منافقین بھی کس درجے بیوقوف تھے کہ جب جیبوں میں بھر لانے کی بجائے بدھ جو ہے جیبوں میں بھر لانے کے بجائے انہیں بغلوں میں دبا کے لاتے تھے۔ بھائی اگر انہوں بدھ لانا تھا تو اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے، دبائے ہو جائیں گے، ارے جیب میں رکھ لیتے۔ جیب میں رکھنا زیادہ معمول تھا کہ بغل میں دبانا معمول تھا؟ تو کامن سینس رکھنے والا یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ دراصل یہ کہانی محض خانہ ساز افسانہ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ ادنا سا تعلق بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی بت رکھ کے نہیں آتا تھا، نہ منہ میں نہ بغل میں۔ یہ صرف جو ہے دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، دل کو تسلی دینے کے لیے کیسے بھی ٹالو، سنت سے بیزار جو ہے نجات مل جائے، سنت پر عمل نہ کرنا پڑے۔ تو کہیں گے آمین اس لیے کہلوایا کہ منہ میں بت رکھ کے رہتے تھے، اور رفع الیدین اس لیے کروایا کہ بغل میں بت دبائے رہتے تھے۔ بڑا شور کیا جاتا ہے انڈیا پاکستان کے اندر اس چیز۔ تو یہ حقیقت ہے ان دلائل۔ اچھا، یہاں پر مصنف کہتے ہیں یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ رفع الیدین کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ اس طرح اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر کے ساتھ نماز پڑھی، یہ لوگ شروع نماز کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اب پہلی روایت جو یہاں پر پیش کی گئی ہے یہ جو ہے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں، تو نصب الرایا جو امام زیلعی کی کتاب ہے اس میں ہے کہ یہ روایت بھی مرسل اور ضعیف، یہ روایت مرسل اور ضعیف ہے۔ نصب الرایا میں روایت مذکور ہے اور وہاں جو ہے یہ تحقیق ہے کہ مرسل ہے۔ مرسل کہتے ہیں کہ تابعی یہ کہے جو ہے منقطع کی معنی ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے مرسل عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ تابعی کہے رسول اللہ نے فرمایا، تابعی رسول کو نہیں پایا اور ڈائریکٹ کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تو یہ جو ہے مرسل کہی جاتی ہے عام اصطلاح میں۔ اور خاص اصطلاح میں جو ہے مرسل جو ہے منقطع روایت جس کے راوی ساقط ہو اس کو بھی مرسل کہا جاتا ہے۔ یہ روایت منقطع ہے اور ضعیف ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ بات غلط منسوب کی گئی ہے۔ تحقیق تو یہ ہے کہ مسئلہ الیدین میں نسخ ہوا ہی نہیں، کیونکہ یہاں کہتا ہے کہ نسخ اس میں ہوتا ہے جہاں دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہوں اور دونوں مقبول ہوں یعنی صحیح ہوں، اور پھر جو ہے اس میں ایک مقدم ہو ایک مؤخر ہو، اور یہاں منسوخ ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک طرف صحیح روایتیں دوسری طرف ضعیف روایتیں۔ اور دوسری روایت جو عبداللہ مسعود کی یہاں پیش کی گئی ہے، امام بہقی اور دارقطنی لکھتے ہیں کہ اس کا راوی محمد بن جابر ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء یعنی ابن الجوزی، ابن تیمیہ وغیرہ نے اسے موضوع کہا ہے، یعنی یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ نہیں ہے بلکہ کسی نے خود تراش کر ان کی طرف منسوب کر دی ہے، لہذا ایسی روایات پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں عدم رفع الیدین کی۔ خلاصہ رفع الیدین کی احادیث بکثرت اور صحیح ترین اسانید سے مروی ہیں۔ عدم رفع الیدین کی احادیث معنی یا سندن ثابت نہیں۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک کسی ایک صحابی سے بھی عدم رفع الیدین ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ اس مسئلے کا۔ یہاں پر وہی عام طور سے کہا نہیں پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن منسوخ ہونے کا دعویٰ کرنا یہ صحیح نہیں۔
ہے کوئی سوال ہے اس میں؟ عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں، جیسا کہ اخلاص اور جو ہے سنت کا طریقہ اور حلال. اس کے حلال سنت جو ہے اگر چھوڑ دیں گے، اگر رفع کرنا چھوڑ دیں گے تو کیا نماز قبول ہوگی؟ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک تو اخلاص، کہ عمل جو ہے اللہ کے لیے کیا جائے. دوسری شرط ہے کہ نبی کے طریقے پر کی جائے، منمانی نہ کیا جائے، سمجھے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کے اکل حلال کا رزق جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور جو یعنی سنت کے مطابق، اگر بات سنت کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، سنت کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، سمجھے. سنت ایک تو فقہ کی اصطلاح میں سنت، سمجھے، اور ایک حدیث کی اصطلاح میں سنت، اور ایک بدعت کے مقابلے میں سنت. ہر ایک کی اپنی اپنی اصطلاح ہیں. جب ایک فقیہ کہتا ہے سنت تو وہ فرض کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے، سمجھے. ایک فقیہ کہتا ہے کہ جو ہے یہ عمل سنت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو پکڑ نہیں ہوگی. فرض کا مطلب کیا ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، نہیں کریں گے تو عذاب کے مستحق بنیں گے. سنت اگر کریں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے اور نہیں کریں گے تو عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے، سمجھے. شروع درس میں آپ لوگ رہے ہوں، جب اصول ثلاثہ ہم پڑھ رہے تھے تو اصول ثلاثہ میں یہ تفصیل آئی تھی فرض اور واجب اور سنت اور مستحب کی جو ہے. تو فقہا کی اصطلاح میں سنت الگ ہے، وہ فرض کے مقابلے میں، سمجھے. اور جو ہے حدیث کے محدثین کی اصطلاح میں جب سنت کوئی محدث استعمال کرتا ہے تو وہ حدیث کے معنی میں ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو سنت اور حدیث کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے بدعت کے مقابلے میں سنت استعمال ہوتا ہے. بھائی یہ فعل بدعت ہے، یہ فعل سنت ہے، یعنی یہ کتاب و سنت سے یہ چیز ثابت ہے اور یہ ثابت نہیں. کتاب و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اور جب بدعت کہا جاتا ہے یعنی نہ کتاب و سنت اور رسول اللہ صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے. بتائیں تو ایک سنت مانے ہے بدعت کے مقابلے میں، ایک سنت فرض کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک سنت ہے جو حدیث کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اس تفریق کو فرق کو سمجھنا ضروری. تو جو کہا جاتا ہے رفع دین نماز میں سنت ہے، یعنی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے. تمہیں بات آئی کہ نہیں؟ یعنی اگر فرض کہیں گے تو نہ کرنے پر نماز باطل ہو جائے گی. یہ سورہ فاتحہ کوئی نہیں پڑھتا نماز باطل. قیام نہ کرے، رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، کیونکہ درجات ہیں، عمل کا درجہ مقرر کیا گیا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ رفع دین کوئی نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ہاں یہ اور ہے کہ اگر اس کو کوئی کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے تو معاملہ دوسرا ہے. سنت سے اعراض اس کا انجام دوسرا ہے. میں بتائی کہ نہیں؟ اگر اس کو کوئی ناپسند کرتا ہے، کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نبی کی سنت کو، تو اسی لیے امام بخاری نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ اس صورت میں جبکہ اس کو کراہت کی نگاہ سے انسان دیکھے. ایک انسان مانتا ہے کہ ہاں سنت ہے، جانتا ہے کہ سنت ہے، لیکن بہت سے عمل انسان نہیں کر پاتا. بہت سے ایسے اعمال ہیں سنت انسان نہیں کر پاتا. صبح سے لے کر شام تک کتنی سنتیں ہیں اور ہم نہیں کر پاتے. سو کے اٹھو تو اس طرح وضو کرنا ہے، اس طرح حمام میں اس طرح داخل ہو، حمام سے نکلتے یہ دعا، حمام میں داخل ہوتے یہ دعا،
وضو کرتے ہوئے، وضو کے بعد اور اس کے بعد کپڑا پہنتے ہوئے، بہت سی سنتیں ہیں. گھر سے نکلتے ہوئے پہلا کون سا قدم نکالیں گے ہم؟ سواری پر بیٹھتے ہوئے، یہ سب سنتیں ہیں. لیکن بہت سی سنتوں کے ہم تاریخ ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے تمام عمل برباد ہو گئے. میں بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ مطلب ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے سنت، مطلب یہ ہے کہ اتباع سنت، عمل کی مقبولیت کے لیے جو بھی عمل کریں وہ نبی کے طریقے پر کریں. اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر منمانی کرتے ہیں تو پھر وہ عمل مقبول نہیں ہوگا. یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے. اندر سے سوال ہے کہ 4 رکعت اگر نماز ہے، اگر جیسے عصر کی عادت ہے، اس میں کتنے بار رفعین کرنا؟ ہر رکعت میں ایک تو تکبیر تحریمہ کے وقت رفعین کریں گے، اور ہر رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے. سوال وہ سمجھ گئے. ہاں سوال انہیں لوگوں کا سوال ہے نا کہ نماز 4 رکعت میں کتنے کہاں رفعین. دیکھیں جو میں نے بتایا کہ 4 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفعین، 4 مقامات پر. یہ نہیں کہ پوری نماز میں 4 ہی مرتبہ. بہت سے لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پوری نماز میں 4 ہی مرتبہ رفعین. نہیں، نماز کتنی بھی رکعتیں ہیں، 4 مقامات پر، نماز میں 4 مقامات پر رفعین کرنا. دروازے کے پاس کس کی گاڑی ہے؟ پہلی مرتبہ جو ہے تکبیر تحریمہ کے وقت پہلی تکبیر کہیں گے تو رفعین، پہلی تکبیر کہیں گے تو رفعین. اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، ہر رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے. یہ 4 مقامات ہیں. 4 مرتبہ نہیں، 4 مقامات ہیں نماز میں جہاں اب اسے گن لیجئے کتنی مرتبہ رفعین ہوگا. جس طرح رکعتیں بڑھیں گی رفعین بھی بڑھتا جائے گا. ایک رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے وقت. 2 رکعتیں ہو گئیں تو تکبیر تحریمہ کے وقت، اور 2 رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، 4 وہ 5 مرتبہ ہو جائیں گے. 2 رکعت کی نماز میں 5 مرتبہ رفعین ہو جائے گا. سمجھے؟ تو اس طریقے سے جس طرح رکعتیں بڑھتی رہیں گی رفعین بڑھتا رہے گا. تو 4 مقامات یاد رکھیے. تکبیر تحریمہ جب بھی کہیں گے رفعین کریں گے، جب بھی رکوع میں جائیں رفعین کریں، جب بھی رکوع سے اٹھیں رفعین کریں، جب بھی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں قعدہ اولیٰ کے بعد رفعین کریں. اور شاید بات سمجھ میں آ گئی ہو. ہاتھ اس سے پہلے پڑھے نہیں ہیں آپ لوگ؟ ہاں کے بعد میں ہاتھ عموماً باندھتے ہیں. رفعین کہاں تک؟ رفعین کے سلسلے میں کہ دونوں ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں. شروع میں وضاحت کی میں نے، دونوں ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں. انگلیاں جو ہے کھلی عام حالات میں ممدود ہوں، کھلی ہوئی ہوں، بند نہ کریں، مٹھی نہ باندھیں، بلکہ انگلیاں جو ہے کھلی ہوئی ہوں. نہ تو بہت اس کو پھیلائیں ایسے اور نہ بہت ہی سمیٹیں، نہ ملائیں. نہ پھیلانا ہے اور نہ ملانا ہے. قبلہ رخ ہونا ہے. قبلہ رخ انگلیاں رہیں اور کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر. کندھوں کے برابر اگر دیکھا جائے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں. انگلیاں ہوں گی کانوں کے برابر اور ہتھیلی ہوگی کندھوں کے برابر. اگر کریں تو کندھوں کے برابر. یہاں پکڑنا نہیں ہے نہ چھونا ہے. کانوں کو نہ پکڑنے ثابت ہے نہ اس کو ٹچ کرنا ہے. ان کے محاذہ حتی یحاذی شامت اذنیہ، کانوں کی لو کے محاذات میں ہوتے تھے. تو کانوں اور کندھے یہ جو ہے اس کی حد ہے. نہ تو بہت زیادہ اٹھا لیں ایسے، رفعین نہیں کہ سینے ایسے سینے تک صرف ایسے اٹھا لیں، یہ بھی غلط ہے. باقاعدہ کندھوں کے برابر ہتھیلی ہو، انگلیاں کانوں کے محاذات میں ہو، اور اس طرح اہتمام کے ساتھ ہتھیلی قبلہ
رکو، بہت سے لوگ ایسے اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے دعا میں جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کے وقت ایسے دو ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکو سے اٹھیں گے تو ایسے کر لیں گے، یہ غلط ہے۔ ہتھیلی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، انگلیاں کھڑی ہونی چاہیے، تب رفع یدین ہوگا۔ اور کوئی سوال ہے؟